بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر فوت ہو جائے تو گویا اس سے اس کے گھر والے اور مال چھین لیا گیا۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 414۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی، یا فرمایا فطرت پر رہے گی جب تک کہ مغرب کی نماز کو مؤخر نہ کرے گی کہ ستارے نکل آئے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 418۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا چاہی، مگر اس روز آپ تشریف نہ لائے، حتیٰ کہ تقریباً آدھی رات گزر گئی۔ آخر جب آپ آئے تو فرمایا، اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو، تو ہم اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں نے نماز پڑھ لی اور اپنے اپنے بستروں میں جا سوئے ہیں، لیکن تم جس وقت سے انتظار کر رہے ہو نماز ہی میں ہو۔ اگر کمزوروں کی کمزوری اور بیماروں کی بیماری کا خیال نہ ہوتا تو میں اس نماز کو آدھی رات تک مؤخر کرتا۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 422۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہے، جو ان کا وضو عمدہ بنائے اور انہیں اوقات پر ادا کرے، ان کا رکوع و خضوع کامل رکھے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے بخش دے گا، اور جو یہ نہ کرے تو اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو معاف کر دے اور اگر چاہے تو عذاب دے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 425۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں نہیں جائے گا وہ آدمی جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں پڑھیں۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 427۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند میں قصور نہیں، قصور جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ تم کسی نماز کو اس حد تک مؤخر کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 441۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں اور انہیں پاکیزہ، صاف ستھرا اور معطر رکھا جائے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 455۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے، پھر کہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب باہر نکلے تو کہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیری فضل و عنایت کا سوال کرتا ہوں۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 465۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 467۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے تم میں سے ایک کے لیے دعا و استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس جگہ پر بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہو، جب تک کہ بے وضو نہ ہو یا وہاں سے اٹھ نہ جائے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 469۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے جو کسی کو سنے کہ گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کر رہا ہے تو اسے کہے اللہ کرے تجھے یہ نہ ملے، مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 473۔